ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من زار قبري وجبت له شفاعتي صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاۃ والسلام علیک یا انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے حج شریف کے فضائل کے بارے کچھ باتاں عرض کر رہا سا۔ اللہ رب العالمین سب حضرات نے مکہ پاک کا حج بار بار مدینہ منورہ کی حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بات اتوں تک چل نکلی سی کہ حاجی احرام بن کے خانہ کعبہ دا طواف جدو کردا ہے یا خانہ کعبہ تے پہلی نظر ٹکاندا ہے، اللہ تعالیٰ حاجی دی دعا نو قبول بھی کردا ہے تے حاجی دے گناہ من معاف بھی فرماتا ہے۔ اللہ موقع لے آئے کہ تسی خانہ کعبہ دے اندر جاؤ اور اپنی نگاہ دے نال خانہ کعبہ دا دیدار کرو۔ خانہ کعبہ دے کونے تے حجر اسود لگا ہے، وہ حجر اسود دودھ نالوں زیادہ چٹا سی، جنتی پتھر جدو جنت وچوں آیا ہے دودھ نالوں زیادہ چٹا سی۔ گناہ حاجیاں دے چوس چوس کے سیاہ کالا ہو گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پتھر چمن والے دے گناہ جڑے چوس لیندا ہے، کہندا بوسا دینے والے آ گناہ سانو دے جا، اسی تینوں پاک کر کے سائڈ تے کران گے۔ اور قیامت وال دن اس پتھر نو اللہ تعالیٰ دو اکھاں عطا فرمائے گا۔ سرکاری کائنات دی حدیث پاک ہے کہ یہ پتھر آواز ماری گا حاجی صاحب نو، حاجی صاحب تسا فلاں موقع تے میرا بوسا لے آسی۔ عمرہ کرنے والے حج کرنے والی تکلیفاں تکیاں دے باوجود تسا میرا بوسا لے آسی، آؤ میں بے وفائی نہیں کرانگا،
میں تمہیں اپنی نال جنت وچ لے جا. یہ پتھر پہچان پہچان کے چمن والے نو بلا بلا کے اپنے نال جنت وچ لے جائے. ایمان نہ دسو جی انہوں دو اکھا مل جانٹی آوازہ ماری آجی جی آ جاؤ جنت وچ چلیے. تو جی پتھر دی شفاعت دا ای عالم چون چون کے بندیاں نو بلا رہی ہے. گل تھلے نہ سٹنا وزنی بات ہے تے آپ حضرات ذوق نال بیٹھنا. جی پتھر دی شفاعت دا ای عالم میری سرکار دی شفاعت دا کی عالم ہو گیا. پتھراں تے انہا یقین آ گیا ہے پتھر گناہ بھی چوس لیندہ ہے یہ شفاعت بھی کروائے گا. اور جس کا نام علی ہو یا نبی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. نبی اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کتاباں میں لکھی ہے. لے جو یہ جی کتاباں چوک میں رکھ کے انہوں نے اگ لاؤ تیل دا پیپا سٹ کے. ایسیا کتاباں نو لے جو جڑیاں ایمان دا بیڑا خرک کرن. جس کا نام علی ہو نبی ہو محمد ہو یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اتھے جا کے حجر اسود نو چمن دیا. کیوں چمنے؟ یہ شفاعت کروائے گا. یہ مطلب ہے پتھر فائدہ دیندہ نا. وہ جیڑا شفاعت کروا دے جنت وچ آواز مار کے لے جے فائدہ دیتا کہ نہ دیتا. تو جی پتھران دے فائدے دا اے عالم ہے جدی خاطر کائنات بنی ہے. محمد دے فائدے دا کی عالم ہوئے. فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. پیارے تینوں پیدا نہ کردہ تے میں اپنے آپ کا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا. اچھا تے جو کچھ بنایا ہے سب تیرے واسطے بنایا. حضرت فاروق اعظم حاجی عبدالرشید صاحب اللہ تو انہوں صحت عطا فرمائے. بڑی دیر بعد زیارت تہاڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ. آیا کرو انجی بیٹھیا کرو دلاں نوں سکون ملتا ہے. حضرت پیارے فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل دا حاکم عدل و حریت دا پیکر سیدنا فاروق اعظم جنہ دا نام سن کے کافرہ دے ایوانہ میں زلزلہ آ جاندہ سے. اس پتھر نو چمن لگے. خانہ کعبہ دے کونے جڑا پتھر لگا نو چمن لگے. ان تسی سمجھدار حضرات بیٹھے ہو نبی دے نا تے انگوٹھے نہیں چمدا اتھے پتھر نو چمن دیا ہے. ساہ چڑھیا ساہ نال ساہ نہیں رلدا. ایڈے قریب انگوٹھے نہیں چمدا اتھے پتھر پیا چمدا. کیوں چمنا ہے؟ میرے نبی نے چمیا سے. حضرت فاروق اعظم نے جنہوں پتھر نو چمنا چاہیا نا پتھر حرکت وچ آ گیا. کئی بندے گل سن دیا نا ماشاءاللہ ہلدے نے وجد وچ آندے نے انہاں نو سرور آندا ہے. حضرت فاروق اعظم چمن لگے پتھر ہلیا حرکت وچ آیا. فاروق اعظم فرمان لگے او پتھرا او اس واسطے حرکت وچ آ گیا تیرے چمن والا 22 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے. تینوں کدی بھی نہ چمدا تینوں کدی بھی نہ چمدا. مت خیال کر فاروق چمن والا ہے تینوں کدی بھی نہ چمدا. میں تا چمنا تینوں میرا لا آمنہ دا لال چم گیا حسنین دا نانا چم گیا فاطمہ دا بابا چم گیا ہے آمنہ دا دلارہ چم گیا ہے میرا لجپال کریم آقا محمد چم گیا ہے. میں تے اوتھے ہونٹ لاواں گا جتھے میرے مصطفیٰ دے لب لگے. فاروق اعظم دا انداز ویکھو ارادہ ویکھو. پر میں تینوں کدی بھی نہیں چمنا. مت سمجھ کے کعبے دی نکر وچ لگا کعبے دے کونے چ لگا فاروق تینوں کدی بھی نہ چمدا. ایک جملہ حدیث پاک وچ فاروق اعظم نے فرمایا مینوں پتہ ہے تو نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. علی المرتضیٰ کون سن کہنے لگے پیاری عمر اس طرح نہ کہو. یہ اکھاں لے کے چمبن والے نو بخشوائے گا یہ دا مطلب یہ نفع بھی دیندا ہے یہ فائدہ دیندا ہے. تے جڑا پتھر ہو کے فائدہ دے کلمہ پڑھ کے یہ بھی عقیدہ رکھ لے ساڈا کملی والا بھی فائدہ دین والا. سرکاری کائنات دا کلمہ پڑھنے والوں حاجی صاحب اتھوں آغاز کر دے اور خانہ کعبے دا طواف ہو رہے ہیں. چلیے خانہ کعبے دے سین وچ انشاءاللہ اتریے غوطہ لائیے تاکہ
ساریاں دا چلو جا نہیں سکے تے سنتے سواد نہ سکیے خانہ کعبہ دا طواف ہو رہا لبیک اللہم لبیک ہولی نہیں آکھڑا اچھی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ میں تیرے گھر چ حاضر ہاں حاجی جی تسی آئے پاکستان وچوں جی مولا آیا وہ انڈیا چو آیا بنگال وچوں مولا آ گیا یہ میں پچھلے جمعے دس چکے ہاں حاجی جی ہن تساں احرام بننے ہے تے تساں دوڑنا ہے پہلے 3 چکر کنے چکر میرے وال ویکھو نا کنے چکر نہ ویکھو کہ نیندر آ جائے گی 3 چکر دوڑنا ہے حاجی صاحب احرام بننے آیا ہے کئیاں نوں تے احرام نہیں بننا ہوندا تحمد نہیں بننا ہوندا وہ بیچارے پتہ نہیں کدھر دے کدھر ہوندے احرام بننے حاجی صاحب دوڑا پہ لگا رہے ہیں پہلا چکر کٹیا دوڑ دیاں آمینہ دلال دا فرمانے علی شان سرکار نے فرمایا حاجی جی پہلے چکر میں دوڑنا ہے صرف دوڑنا ہی نہیں سینہ بھی چوڑا کر کے ٹرنا ہے پاکستان میں چٹا جناب آکڑ کے نہ ٹری پاکستان میں تو غرور نہ کری تکبر نہ کری جڑا غرور کرے گا ابا واستکبر وکان من الکافرین اوتے کافراں وچ ہو جاتا ہے مغرور نہ بنی تکبر نہ کری پر حاجی جی پاکستان دی سرزمین تے تکبر نہ کری اج رب دے گھر وچ ہی آ گیا ہے تینوں دوڑنا بھی پوے گا تے نالے چھاتی چوڑی کر کے اپنے بازو کھول کے ٹور تاکہ ویکھن والے نوں پتہ لگ جائے ایمان دے بھی پکے نے تے جان وچ بھی مضبوط نظر آ رہے ہیں جڑے بابے بیٹھے نا میں تاں انہاں جگانا کہ مت سمجھو اسی بڈھے ہو گئے ہیں ایمان بھی ہے تے قوت بھی ہے ماشاءاللہ ویسے بابے بازو پکڑ چھڑن تہاڈا تسی باہ نہیں چھڑا سکدے انہاں خوراکاں پچھلیاں کھادیاں دیسی خوراکاں حاجی صاحب ہے ہڈیاں دی مٹھ کیونکہ ساڈے پاکستان دا وتیر ہے جدوں بابا بڈھا ہو جائے انہوں نے احرام خرید کے دیو بابا چلا جائے حاجی گھر آئے کوئی بندہ یہ نہ کہ ماں نو حج نہیں کرایا باپ نو حج نہیں کرایا لیکن یاد رکھ لو حج بھی کرنا جوانی دا جوانی ویلے جڑا حج دا مزہ ہے وہ بڑھاپے ویلے مزہ نہیں آئے گا بڑھاپے جا حج قبول تے ہو جائے گا پر جوانی دا حج جڑا بابا بڑی مشقت دا نام حج اللہ کرے تینوں جوانی چ اللہ پاک اوتھے لے جائے مکہ بھی جا کے ویکھے تے مدینہ پاک بھی جا کے ویکھے پہلا چکر کٹیا تے ہے ہڈیاں دی موٹے نالے دوڑا آ رہی ہے تیز تیز قدم پڑھتا یا رہی ہے نالے بازو کھولے ہوئے نے سرکار کائنات دا غلام کہتا رہی ہے لبیک اللہم لبیک تے مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوارا والے رحمت اللہ علیہ شاید کسی بزرگ نے انہوں دا نام سنیا ہوئے مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوارا والے سیال کوٹ سلطان الوائزین جنہ دا لقب ہے بہت بڑے علماء تے بڑے احسان نے انہوں دے بابا جی نے کتاباں لکھی ہیں علماء پڑھ کے تقریرہ کر دیں کہندے میں خانہ کعبہ گیا سلطان الوائزین کہندے میں خانہ کعبہ گیا تے میں احرام بنیا ہویا ہے تے میرے نال انڈونیشیا دا ایک کالا حاجی داری ہے میں ایک چکر کٹنا تے میرے چکر کٹ دیا 2 چکر کٹ کے میرے کول آ جاتا ہے تے نالے دعاواں بھی منگی جا رہی ہے تے نالے تلبیہ بھی پڑھی جا رہی ہے تے میں ایک چکر تے او دے 2 چکر کدی او کسے نوں موڈیاں تے چوکے آ جائے تے سلطان الوائزین فرماتے نے میں کالے نوں پوچھیا حاجی کتوں آیا نا کہ جی میں انڈونیشیا وچوں آیا تے حاجی جی جوانی دے عالم دے اندر حج کیسا ہے تے سلطان الوائزین کہندے نہیں وہ منو شکوہ کر کے کہنے لگا جننے ماڑے بڑھے بابے نے سب پاکستان دے سب پاکستانی سلطان الوائزین کہنے لگا ساڑھے چ رواج ہے ساڑھی یہ رسم ہے بچہ شباب نو پہنچے شادی نو پہنچے عمر نو یعنی شادی دے لائق ہوئے اتنی دیر تک شادی نہیں کر دے بیٹے بیٹی دی جب تک وہ خانہ کعبہ دا حج نہ کرے محمد دا مدینہ نہ ویکھ لے یعنی وہ انڈونیشیا والے نے آخیا جی حج نہیں ہونی دیر تک جنی شادی نہیں کر دے جنی دیر تک حاجی نہ بن جائے مینوں ایمان نال بول کے دسنا مینوں تہاڈی سمجھ آنی چاہیے دولہا بھی حاجی ہوئے
بولو دھولا بھی مولوی تے ٹرخ دے نہ بندے مولوی نہ ہوئے دھولا حاجی ہوئے تے دلہن بھی حاجن ہوئے تے پھر پیدا ہونے والا غازی علم دین ہی پیدا ہو سکتا ہوں ساڈے پاکستان میں الٹ رواج آ گیا الٹ رواج بچیاں اجے کافی نے سر تے پہار بڑا ہے اجے کافی فرض نے میرے سر تے بچیاں ویاواں گا پھر اس تو بعد حج کراں گا پتراں نو ویاواں گا انہاں نو علیحدہ علیحدہ جگہ بنا کے دے دیاں گا مولانا سلطان الواعظین فرماندے نے تسی حج کرا کے شادیاں کر دیو ساڈے پاکستانی حاجی ادو کرتے ہیں جنہوں سارے ویاہے ورے جان اتنے کام ہی الٹے سارا جیڑا تو کہنا نا بچیاں جوان نہیں شریعت نے اے تیرا عذر نہیں سننا میں پچھلے جو میں عرض کیتا سی شریعت نے عذر نہیں سننا شریعت کہنی ہے اگر سواری تیرے کول ہے مال و متا تیرے کول ہے تے خانہ کعبہ آ جاتے آن کے خانے کعبے دا طواف کر اے تیرے عذر جڑے نے ایویں مجبور بن کے بیٹھا ہوئے ہیں نہ ایہو جیاں مجبوریاں خانہ کعبہ دے طواف دی برکت دے نال اللہ حل فرما دے گا لو جی سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے ہو طواف کردہ استلام بھی کردہ حجر اسود دے سامنے اوتھے زیادہ لوگ کٹھی ہوئی ہوندے نے تکا مار دے نے ادھر حاجی جاندہ ادھر تکا مار دے 20 فٹ تے حاجی دور جاندہ ہے تکے کھاندے نہیں میری سرکار دی حدیث پاک سن کے سونا نہیں محبت دا ذوق پیدا کرنا ہے میری سرکار نے فرمایا مکے والے نے کچھ نہ آکھو مدینے والے نے کچھ نہ آکھو انہاں دی وجہ تو اگر تانوں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی نا میں میدان حشر میں تہاڈی شفاعت کر کے بدلہ نہ دیا گا میرے مکے والے نے کچھ نہ آکھنا اے مکے والے محمد دے پڑوسی نے اللہ دا قرآن بولیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ هذا البلد الامین کیا گیا ہے سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والیوں رشدی وجہ دے نال حجر اسود نو جا کے مولانا چوم نہ سکے حاجی صاحب چوم نہ سکے اگر قریب نہیں جا سکتا رشدی وجہ تو دوروں کھلو کے استلام کر اے میرے وال ویکھو دوروں کھلو کے استلام کر اچھا 25 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ پرا کھڑا ہو کے تے او کی کردا ہے انج ہاتھ تلیاں کر کے نا انج میرے وال ویکھ تے پھر انج کر لے نا یا رسول اللہ کی ہوے گا فرمایا دور کھلو کے تلیاں دے نال استلام کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر چوم لے تینوں حجر اسود چومن دا ثواب مل جائے گا ان جڑے بندے بیٹھے ہو نا حاضر کئیاں دی بتی جان لئی ہے جڑے حاضر بیٹھے انہوں نے میں پیغام دے پوچھنا چاہنا 25 فٹ دور کھلوتے حاجی تے ہاتھ انج کر کے تے وہ ہاتھ آپ ہی چومد ہے اپنا ہی ہاتھ چومد ہے میری سرکار نے فرمایا انہوں چومن دی لوڑ کو نہیں تینوں چومن دا ثواب پہنچ گیا مل گیا جیڑا 50 فٹ دور کھلو کے 20 فٹ دور کھلو کے انج کر کے انج کر لئی انہوں حجر اسود چومن دا ثواب مل جاندہ ہے جیڑا اذان وچ یار دا نام سن کے انج انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لا دے محبت مصطفیٰ دا ثواب انہوں بھی مل جاندہ ہے انہوں بھی مل جاندہ ہے یہ ٹھیکہ دے واسطے پریشانی ہو جاندی حجر اسود رو چوم دوسرا چکر تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اللہ کرے ایسا موقع آئے اتھے جاؤ بھی تے کئی صاحب علم حضرات اور افاق کہندے نے حاج کرن بھی گیا ہے کسے دا حاج قابل قبول ہویا ہی نہیں حاج قابل قبول ہویا ہی نہیں ٹکرا مار کے سارے واپس آ گئے نہیں حجر اسود استلام کر لیا یا چوم لیا اتھے مقام ابراہیم تے کھلو کے 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ فرماندہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے پیارے خلیل اللہ
دے قدمہ تے کلو کے 2 رکعت نفل ادا کر اگے مقام ابراہیم آ جاندا حاجی صاحب پیچھے کھلو جاندے نے عبادت خانہ کعبہ ول منہ کر کے کیتی جا رہی ہے اے مولانا انور کے کھلارن دی کی وجہ پیچھے کا واسطے کھلوتا ہے سجے کھبے کھلو کے بھی نفل پڑے گا ادا ہو جان گے لیکن میری سرکار نے فرمایا جتھے خلیل اللہ دی جناب قدمہ والی جگہ ایتھے کھلو کے نفل کعبہ ول منہ کر کے پڑے گا اللہ تعالی دی ادا الخلیل اللہ دی ادا پوری ہو جائے گی حج کسی دی ادا نہ آئے کسی دی وفا دا نہ آئے اور کسی دی دعا دا نہ آئے حضرت پیاری ابراہیم علیہ السلام دے پتھر تے قدم لگی ہوئے نے جنہوں ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر دے سن پتھر تے قدم لگائے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم نے فرمایا پتھرا ابراہیم دے پیراں دا نقشہ نہ لا لے ایدی تصویر اتار لے پتہ لگ جے تیرے تے عام بندے دے پیر نہیں آئے رب دے خلیل دے پیر آ گئے پتھر دے اتے نا نقشہ لگا ہے اچھا ایمان نہ دسو خلیل اللہ دے پیر لگن تے او جگہ مسلح بن جائے کلیم اللہ دے پیر لگ جان جگہ کوہ طور بن جائے تو جتھے ساڑھے آقا دے پیر لگ جان او جگہ جبل نور بن جائے بولو کی جگہ بن جائے جبل نور دا پہاڑ او جگہ نور دا پہاڑ بن جائے اتھے نبی نور نہیں ماندا اتھے نور دے پہاڑ منن لگ گئے حاجی صاحب اتھے نبی نور نہیں ماندا اتھے جا کے آندا جبل نور نور دا پہاڑ واہ مولانا منن تے آؤ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خطیب اسلام فرماندے ہوندے سن نہ منو تے نبی دے اصلی نور نو نہ منو تے منن تے آؤ تے 3 دناں دی بسی ترقی لسی نو بھی نور کہہ جاؤ تواڈیاں عقلاں حاجی صاحب سمجھ آ رہی ہے ہاں لسی نو بھی نور کہہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے 2 رکعت نفل پڑھ لیں نفل پڑھ کے جدھر کمر ہوندی ہے نا کانڈ ہوندی ہے پشت ہوندی ہے ادھر صفا تے مروہ بولو کیڑی جگہ ہے بولو صفا تے مروہ او جگہ ہے جتھے بی بی حاجرہ نے قدم لگائے سن جنہوں اللہ تعالیٰ نے آکیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں دونوں میریاں نشانیاں نے کسی ولی دا دربار ہوتے نہیں کسی نبی دا دربار ہوتے نہیں لوگی میں پورے وصول دے نالے بات کرنے لگا ہاں اللہ تعالیٰ حتیم کعبہ میں جا کے جو نفل پڑھن دا موقع عطا فرمائے حتیم کعبہ جنی جگہ ہے اوتھے جناب حاجرہ دی قبر بھی ہوتے جناب اسماعیل دا مزار بھی ہوتے حتیم کعبہ دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر دا مزار ہے بی بی حاجرہ دا بھی مولی صاحب اتھے طواف ہو رہا ہے تو آنا قبرہ تے جانا نہیں رب آندہ جے میں تیرے پھیرے اتھے بھی نہ کٹاما مینو رب کے نہیں آکھنا یہ آندہ میں یارویں نہیں کھانی یارویں دا لنگر نہیں کھانا رب آندہ دن 10واں رات یارویں تیرے منہ وچ قربانی دی جانور دی گوٹی نہ پاوا مینو رب کے نہیں آکھنا بڑید بھی 12 11 10 نو رکھ دیتی نا یارویں والے دن اللہ پاک دیاں برکتاں رحمتاں اور او دیاں بے نیازیاں نے حضرات حتیم کعبہ جتھے پرنالا پانی گراندا ہے خانہ کعبہ دی چھت والا اس جگہ تے میرا او تو حاجی نکلدا باہر صفا مروہ تے 7 چکر لگاندا ہے کنے چکر 7 چکر لگاندا ہے کدی صفا تے گیا کدی مروہ تے چلا گیا کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے حضرت بی بی حاجرہ اتھے دوڑیاں سن رب العالمین میکہ دے واسطے دوڑا فرمایا غوث بھی دوڑے گا کتب بھی دوڑے گا ابدال بھی دوڑے گا صحابی بھی دوڑے گا تابعین بھی دوڑے گا جیڑا بھی اتھے آئے گا دوڑے گا اتھے حسن بھی دوڑے گا حسین بھی دوڑے گا اتھے حیدر کرار بھی دوڑے گا اتھے عثمان غنی بھی دوڑے گا اتھے جناب فاروق اعظم دوڑیں گے اتھے پیارے ابو بکر صدیق دوڑیں گے یار تے یار رہ گئے اتھے آمنہ دا لال بھی دوڑتا نظر آئے گا حضور بھی اتھے دوڑن گے دوڑی بی بی حاجرہ اللہ عورت دی ادا قائم پیا رکھ دے سمجھ آ رہی ہے کہو سبحان اللہ اللہ ولیہ دی ادا نو کیویں اپنا رہے ہیں دوڑاں لگ رہی ہیں اتھے میں بڑے بڑے محدثین نو حاجی صاحب دوڑ دیاں ویکھے پاکستانیوں دوڑو حصہ تھوڑا جہا دوڑن والا دوڑاں لگ رہی نہیں لو ہن عشق دے ویڑے چلی گیا جب موسم جڑا نا میں بس جلدی مکانا چاہنا
خانہ کعبہ دا سارے عرفات چلے گئے، مزدلفہ چلے گئے، سارے اے زیارت کر لیاں، خطبے سن لے، قربانیاں ہو گئیاں، ہن چلو مدینہ منورہ۔ کتنے جانا ہے؟ بولو مدینہ منورہ، چلو مدینہ، چلو مدینہ۔ یہ آنگا جی میرے آقا نے فرمایا من حجل بیٹا فلم یزرنی فقط جفانی، جڑا حج واسطے آئے میرے روزے تے آن کے حاضری نہ دے فقط جفانی، انہیں میرے نال جفا کی تھی۔ تو یا رسول اللہ جڑا آ جائے، آقا کریم نے فرمایا جڑا نہ آئے انہیں فقط جفانی، انہیں جفا کی تھی۔ تے آقا جانی جڑا آ جائے، آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، میری قبر نوان کے دیکھن واسطے آ جا، میں محمد تیری شفاعت کروا دیاں گا، میں محمد تیری شفاعت کرواواں گا۔ لو جی سرکار کائنات دا غلام سارے حج دے تے رکن ادا کر کے، ساری زیارت ادا کر کے جاندا ہے پیا پانی زمین شمدا بھری آئیاں، پانی شمدا بھری آئیاں، پانی تہاڈا سوگ میرے نال رلنا چاہیے نا، عشق دے ویڑے پیر پا دیتا ہے آ کوئی نہ پانی شمدا بھری آئیاں، پانی حج دا بہانا ویکھن مدنی دا گھر آئیاں، ویکھن مدنی دا گھر، نویں نویں بندیاں نو یاد کرا دیو نا، حج دا بہانا ویکھن مدنی دا گھر آئیاں، سادہ جی زبان نال ایک نقطہ سن لو، حج مکے ہوندا ہے، چودھریو غریبو پڑھے لکھیو ان پڑھو منڈیو تے بابیو، حج مکے ہوندا ہے، چل مدینے قبولیت دی مہر مدینے لگ دی۔ پتہ نہیں کیڑا حج کرنا مکے چ پھیرا مار کے واپس آ گیا، میں نہیں جانا۔ میں تیرے مولوی غلام رسول دی چٹھی سناواں نا، جب ساڈا موڈ کوئی نہیں، اپنا موڈ کوئی نہیں، ساڈا سپیکر ہے اپنی جان لے بھائی ہے، سمجھ لگی مولوی غلام رسول دی چٹھی سناواں، انہاں دا مولوی ہے جڑا کہندا جی میں کدی مکے دا پھیرا مار کے مدینے کدی گیا ہی نہیں ساں، لیکن جدوں واپس آیا 5 منزلاں طے کیتیاں نے، رستے دے اندر پیدل سفر سی، جتھے آرام واسطے رکیا نا قیام کیتا ہے، لیٹ گیا تھکیا ٹوٹا، واپس جا رہی ہے حج کر کے، اکھ لگی تے حسنین دی نامی دا دیدار نصیب ہو گیا۔ مولوی غلام رسول حج کرنے واسطے آیا، میرا مدینہ دی حاضری نہیں دیتی، واپس گیا، جس انداز نہ گیا نے پوری چٹھی ایک لکھی ہو، ایک پورا خطبہ جڑا بیان ہوئے گا، حاجی چلدا مدینہ منورہ دی جگہ تے آ جاندا ہے، جس جگہ دی مٹی وچ بھی رب نے شفا رکھ چھڈی ہے۔ آقا کریم دا شہر مدینہ پاک، اللہ پاک مدینہ منورہ سب نو جانا تے ویکھنا نصیب فرمائے، غبار المدینہ تے ہوا شفا، آقا جان نے فرمایا مدینہ منورہ دی مٹی وچ بھی اللہ پاک نے شفا رکھ چھڈی ہے، گرد و غبار وچ بھی شفا رکھ دی ہے۔ آقا حضرت چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے دیاں بہاراں بیان کردیاں آپ بولے کہنے لگے عجبی رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجبی رنگ پر ہے بہار مدینہ کے شادی جنتے ہیں نثار مدینہ کے شادی جنتے ہیں نثار مدینہ 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 اکل مدینہ
ما بین بیتی منبری روضتی روضۃ من ریاض الجنہ رحمت کائنات نے فرمایا میرے روضے دی آن کے حاضری دے میرے روضے تو لے کے منبر تک سارا حصہ جنت دا باغ آجی اتھے ریاض الجنت وچ کھلو کے نفل پڑھ کے آندا ہے تے جنہوں موقع مل جائے نا نفل پڑھن دا وہ حاضری دوجے نو دین دا موقع ہی نہیں دیندا اللہ کرے اپنا بھی خیال رکھ کسی ہور حاجی دا بھی خیال رکھ حضور نے فرمایا ریاض الجنت جنت دا ٹکڑا ہے یہ دا مطلب سرکار بھی جنت وچ آرام پہ کر دینی محمد یار بھی سرکار جنت وچ آرام پہ کر دینی اللہ سب نو بہاراں ویکھنیاں نصیب فرمائے مکے بھی جاؤ تے مدینے بھی جاؤ اپنی اکھاں دے نال ساریاں بہاراں قرآن دی تلاوت کر دے رونقاں بہاراں دے نال سب حضرات زیارات کر دے تشریف لے کے خیر و عافیت دے نال سالمیت واسطے دعاواں کر دے واپس آؤ وما توفیقی الا باللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.